فبینا ہی کذالک اذ دخل علیہا 4 نسوہ، کہ اتنے میں 4 عورتیں آ کے خدیجہ کے سامنے، جو بول رہی تھی چاروں میں، اس نے چاروں کا تعارف کروایا، میں سارہ ہوں، وَهَذِهِ آسیہ بنت مزاحم، اور یہ آسیہ ہیں مزاحم کی بیٹی، زوجہ فرعون، وَهِيَ رَفِيقَتُكِ فِي الْجَنَّةِ، یہ تو جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گی، سکی ہے آپ کی، وَهَذِهِ مریم ابنت عمران، اور یہ تیسری حضرت مریم ہیں، عیسیٰ کی ماں، وَهَذِهِ کلثم، اور یہ کلثوم ہیں، کلثم ہیں بغیر واو کے، اخت موسیٰ، جناب موسیٰ کی بہن، بعثنا اللہ الیک، ہم چاروں کو اللہ نے بھیجا ہے آپ کی طرف، کیوں؟ لنلی منک ما تلی النساء من النساء، جب وجود مبارک اس زمین پر آ گیا، اشرق منها النور، شہزادی سے بی بی سے ایک نور ساطع ہوا، چمکا، حتی دخل بیوتات مکہ، یہاں تک کہ مکے کے ہر گھر میں یہ نور پہنچا، ہے نا؟ اب سنیے اس کے بعد کیا ہوا، وَدَخَلَ 10 مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اب جب ولادت ہو گئی ان 4 بہشتی عورتوں کے ہاتھوں 10 عدد حوریں آئیں، کل واحدۃ منہن معہا طست من الجنہ، ان کے ہاتھ میں جنت کی لگن، طشت، وَإِبْرِيقٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا لوٹا، وَفِي الْإِبْرِيقِ مَاءٌ مِّنَ الْكَوْثَرِ، اور لوٹے میں آب کوثر، کچھ سمجھ میں آیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو جب ہم نے کوثر دیا ہے تو کوثر کا پانی آئے گا، نہ کہ دنیا کا پانی۔ کیف اخرجت خرقتین بیضاوتین، 2 سفید کپڑا نکالا، فلفتھا بواحد، ایک کو لپیٹ دیا، دوسرا والا کیا ہوا؟ اور یہ 2 کپڑوں کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ہوگا، ہمارے گاؤں سے لکھنؤ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک جو ہے وہ ہاں سلطان پور ہوتا ہوا، بس کا بتا رہا ہوں، ٹرین کا تو ایک ہی ہے، اور ایک فیض آباد ہوتا ہوا، تو اتنا سفر کیا ہے کہ اب ہم کو اعظم گڑھ سے لے کے اور لکھنؤ تک دونوں سڑک کے کنارے کتنے گاؤں ہیں اپنے، وہ سب یاد ہے۔ تو اب صاحب جو ہے وہ ہم نے جو ہے ابا قبا، جیسے عورتیں نہیں نقاب رکھ لیتی ہیں، تو ہم لوگ بھی عورتوں سے کم تھوڑی ہیں، وہ نقاب رکھ لیتی ہیں، ہم اپنی ابا قبا رکھ لیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے لیے نقاب واجب ہے، ہمارے لیے ابا قبا پہننا واجب نہیں ہے، لیکن کرتے دونوں ایک ہی کام ہے۔ صلوات بر محمد وآل، سنیے تو آپ صاحب بس پر بیٹھے، یہ مثال ڈال رہا ہوں کہیں چپک نہ جا، کہیں بس میں بیٹھے صاحب، کوئی اتفاق سے جب بیٹھے تو بھیڑ بہت تھی، وہ ابا قبا اٹیچی میں رکھے ہوئے، تو پچھلی سیٹ بالکل جو تھی وہاں ایک مل گئی، جا کے بیٹھ گئے۔ کوئی اتفاق سے 5-7 کلومیٹر چلنے کے بعد کوئی میلہ ویلا تھا، کیا تھا، آدھی سے زیادہ پبلک وہاں اتر گئی، بس خالی ہو گئی، ہم اپنا پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک چچا میاں بزرگ، جیسے آپ لوگوں کی ایج کے، وہ بیچارے جو ہے وہ کچھ اپنا بیگ ویگ لیے، ان کے پیچھے کوئی خاتون وہ لے آیا، اس کو انہوں نے اس کے بس پہ بیٹھال دیا، پورے حجاب میں، پردے میں، اور اس کو اچھا پاپا خود، اچھا سمجھ میں، اچھا تو یا تو ان کی بیٹی ہے یا ان کی بہو ہے، جو بھی ہو، اچھا پاپا خدا حافظ، خدا حافظ بیٹا۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا پیچھے کون اور بیٹھا ہے۔ اب صاحب 20 منٹ آگے جب ٹرین وہ بس چل پڑی، تو پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نقاب 2 حصوں میں ہوتا تھا، ایک یوں ہوتا تھا، ایک اوپر والا ہوتا، تو پہلے اس نے صاحب وہ اتارا۔ اچھا وہ خود بڑے مومن آدمی تھے بیچارے، میں نے کہا یار ان کے گھر کی عورت، ہم سے کیا مطلب، لپیٹ لیا صاحب، پھر وہ اس کو اپنا بٹن وٹن کھولا، لپیٹ کے، وہ کنڈیا چلتی تھی ایک پرانے زمانے میں، عورتیں لے کے چلتی تھی، اس کا کام ہی یہی ہوتا، اس میں لپیٹ کے رکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ ہم کو بھی جہاں اترنا تھا راستے میں اتر کے اپنا چلے گئے، لیکن یہ دماغ میں آیا، کہ بتاؤ یار فلانے چاہ کے گھر کی لڑکی اس طرح سے یا بہو.
اب 20-25 سال ہو گئے، اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 30 رہی ہوگی۔ اچھا چونکہ ہنستے کھیلتے آدمی ہیں ہم، علاقے میں لڑکے ہم سے بہت خوش رہتے ہیں، ہاں سب سے اپنا ہنسنا کھیلنا یہ وہ۔ تو ایک دن جو ہے لڑکے کا فون آیا، وسیع بھائی جی اماں کا انتقال ہو گیا۔ اچھا ہم جو ہے وہ سونگا کرتے ہیں کہ کب علاقے میں کوئی پروگرام ہو تو اسی بہانے اپنے گاؤں چلے جائیں گے، اپنی زمین دیکھ لیں گے، کھیت دیکھ لیں گے، وہ لگاؤ ہے، حب الوطن محنت۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اہن اماں بہت آپ کو جو ہے وہ چاہتی تھیں اور اکثر جو ہے وہ چولہا بند کر کے بیٹھ جاتی تھیں جب ون پر آتا تھا، اور بڑی ان کے، تو ہم نے کہا بولو نماز جنازہ۔ میں نے کہا جاؤں گا، پڑوس کی بات ہے۔ اچھا ہم ہڑبڑیے آدمی تھوڑا وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو سیدھے پہنچ گئے وہیں قبرستان۔ تو 2-4 لوگ اور بھی بیٹھ گئے، اب جنازہ آ رہا ہے، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں صاحب جنازہ آ گیا۔ یہ اسی بی بی کا ہے جو 30 سال پہلے جن کو بس میں نے دیکھا تھا نقاب اتارتے ہوئے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب صاحب جنازہ آ گیا، لڑکے رو رہے ہیں، داماد رو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ رسم ہے کہ نہیں ہے، ہم لوگوں کے علاقے میں ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ ہوتا ہے تو قبر کے کنارے کنارے پردے لگ جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ۔ کیا ہوا بھائی؟ میں نے یہ کیا ہو رہا؟ کل وہ عورت کا جنازہ ہے نا تو وہ پردہ، مجھے ہنسی آ گئی، مجھے 30 سال پرانا یاد آ گیا، بس والا مجھے ہنسی آ گئی۔ تو ہمارے کلاسی کا کل یار وسیع حسن تم چاہے جو ہو جاؤ کم بخت، تم کو عقل، یہ قبرستان ہنسنے کی جگہ ہے۔ تو ہم نے کہا یار ہم تم کو کیا بتائیں کہ ہمیں کیوں ہنسی آئی؟ اب بتائیے ہمیں ہنسی کیوں آئی؟ کہ جب پردہ کرنا تھا تب تو کیا نہیں۔ صلوات در محمد، غور فرما رہے ہیں؟ یہ رکا کیوں میں کہ اب جو ہے وہ نہلانے کے بعد 2 کپڑے نکالے، ایک لفتھا بواحد، ایک کو بی بی کے جسم پر، دوسرا کاہے کے لیے؟ یہاں روایت ہے وَقَنَّعَتْهَا بِالثَّانِيَةِ، اور دوسرے کا مقنع بنا دیا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اے بیویو اپنے کو کنیز سیدہ کہتی ہو، اگر مال میں بلا نقاب جا رہی ہو تو یاد کر لینا تمہاری فاطمہ کے لیے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنع آیا تھا۔ اب اگر تمہارے سر پہ بھی پردہ نہیں ہے تو کچھ ہو سکتی ہو، کنیز فاطمہ نہیں ہو سکتی۔